ایک زمانے کی بات ہے، جدوجہد سے بھرے ہوئے ایک ملک میں ایک چھوٹی سی شہزادی رہتی تھی جس کا نام روبینہ تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ، بالوں میں چمک اور آنکھوں میں ترقی کے خواب چمکتے تھے۔ ایک دن جب روبینہ ملک کے درختوں کے باغوں میں چہل پہل کر رہی تھی، اچانک ایک جادوئی جنگل کا راستہ ملتا ہے۔ روبینہ وہ جنگل کا راستہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ یہ کہانی دلچسپی سے بھری ہوئی ہے اور اس دلچسپی کے ساتھ اگر تم لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن پریس کر لینا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ روبینہ نے اس جنگل کا سفر شروع کیا۔ وہاں سفر کے دوران اسے ایک دانا کبوتر کے طور پر ایک بولنے والا کبوتر ملتا ہے، جو کہ وہ ایسا کبوتر ہوتا ہے جو صرف ایک خود بین سطر جواہر کی بات کرتا ہے، جو صرف صاف دل والی کسی کے لیے ملتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا دل اندر سے صاف ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں ایسے لوگوں کو وہ کبوتر ملتا ہے۔ روبینہ نے خود کو ثابت کرنے کے لیے قصر کی دیواروں کی باہر جانب راستہ چنا۔ اس نے دلیری اور مہربانی کے ساتھ چیلنجز کا سامنا کیا اور جنگل میں چل پڑی۔ جنگل میں سفر کے دوران روبینہ کی بہت سے جانوروں کے ساتھ دوستی ہو گئی، جن میں ہاتھی، شیر، ہرن، جراف، اس کے علاوہ طوطے، پرندے، چڑیاں وغیرہ شامل تھی۔ جنگل کی گہرائیوں میں گروہ نے ایک بڑے پہاڑ کا سامنا کیا جس پر ایک خوفناک ڈریگن نگہت کر رہا تھا۔ نگہت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس پہاڑ پہ نگرانی کر رہا تھا۔ روبینہ نے مہربانی کے ساتھ ڈریگن کے قریب پہنچ کر اس کی دوستی جیت لی اور پتہ چلا کہ اس کا دل تنہائی سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ بات ڈریگن کو جب پتہ چلی کہ روبینہ کا دل تنہائی سے بھرا ہوا ہے، تنہائی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے ممنون ہو کر ڈریگن نے چھپے ہوئے خزانہ کا راز روبینہ کو بتایا۔ ایک جادوئی پھول جس کی بہتی بستر پورے ملک میں خوشی اور برکت لے آتی ہے، وہ اس نے روبینہ کے ہاتھ میں دیا اور روبینہ کو چھپے ہوئے خزانے کا راستہ دکھایا۔ روبینہ نے ڈریگن سے جادوئی پھول لیا اور جادوئی پھول حاصل کرنے کے بعد اسے ایلڈوریا یعنی کہ اپنے ملک واپس لے کر آئی۔ جب وہ ملک جادوئی پھول لے کر پہنچی اور جب وہ پھول مملکت والوں کو دکھایا تو مملکت خوشی اور فراوانی سے بھر گئی۔ جنگل سے ملک تک جانے والا راستہ اتحاد کا نمائندہ بنا، یعنی کہ اس جنگل میں خوشحالی، پھل پھول، ہر چیز پھوٹ اٹھی۔ یہ سب کو یاد دلاتا ہے کہ مہربانی، دلیری سے سب سے عجیب خزانے کو کھولا جا سکتا ہے۔ سب سے عجیب خزانہ وہ تھا جو ڈریگن کی گھفا میں موجود تھا، جس کی نگرانی ایک خوفناک ڈریگن کر رہا تھا۔ روبینہ نے اس ڈریگن کی بھی اپنا دوستی جیتی اور سب کو بتایا کہ ایک دلیری اور مہربانی سے عجیب خزانے کو بھی کھولا جا سکتا ہے۔ اور یوں شہزادی روبینہ نے ایلڈوریا پر حکومت کی، نہ صرف اپنے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ بلکہ دل میں رہنے والی ہمدردی اور اپنے پورے اعتماد کو یقینی بنایا۔ اس کے ساتھ مملکت میں نسلوں تک خوشی اور فراوانی ہمیشہ تک رہی۔